ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنجرا پوسٹ ٹی وی. ناظرین جنرل باجوہ کی الوداعی تقاریب کا آغاز ہو گیا. نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں اجلاس، جنرل عاصم منیر کو نیا چیف آف سٹاف لگانے کا فیصلہ. جنرل اظہر عباس جعفری جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے. عمران خان کا کسی بھی جنرل کو چیف آف سٹاف قبول کرنے کا اعلان. لانگ مارچ جاری رہے گا الیکشن کی فوری ڈیٹ کا اعلان ہونے تک. اقتدار اختیارات کے بغیر قابل قبول نہیں. پیپلز پارٹی کا لندن اجلاس پر شکوک و شبہات کا اظہار، ناراضگی، اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت دیگر وفاقی وزراء کو میڈیا میں کم سے کم گفتگو کرنے کی ہدایت. ناظرین یہ ہیں وہ آج کے موضوعات جن پہ ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن تفصیلی موضوع پر گفتگو سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کا بٹن دبا دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. ناظرین ایک ہفتے سے اسلام آباد افواہوں کی زد پر رہا. باجوہ صاحب کی رخصتی ہوگی نہیں ہوگی، نیا آرمی چیف کون ہوگا، پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلے گا، کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلے کیا ہوں گے، نون لیگ کے لندن اجلاس کی پوٹلی سے کیا برآمد ہوگا، یہ اور دیگر موضوعات پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. آخری خبر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب باجوہ صاحب کا جانا ٹھہر گیا. کور کمانڈرز کانفرنس میں کمانڈرز نے باجوہ صاحب سے کہہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیے. دوسری جو اہم بات مبینہ طور پر کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوئی وہ یہ تھی کہ افواج پاکستان سیاسی معاملات میں کسی گروہ کی پشت پناہی کر کے اپنے عوام پر گولیاں نہیں چلائیں گی. سیاسی مسائل، سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت باہم مل کے طے کریں، اور اس سلسلے میں صدر پاکستان کی مشاورت سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے صدر کی وساطت سے بات چیت کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں. ناظرین یہ ساری مبینہ خبریں باوثوق ذرائع سے حاصل ہونے والی خبریں ہیں، جبکہ کور کمانڈرز کانفرنس کا باقاعدہ طور پہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اسلام آباد میں گردش کرنے والی ان خبروں کے تناظر میں کور کمانڈرز کانفرنس انتہائی اہم تھی، اور کور کمانڈرز کانفرنس سے جو نتائج کی جو میٹنگ کے نتائج باوثوق ذرائع سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ اطمینان بخش ہیں. نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے لندن میں. اسے بدقسمتی کہیے کہ حکومت میں شامل سب سے بڑی پارٹی کی تمام تر قیادت سرکاری خدشے پہ اس وقت لندن میں موجود ہے، اور لندن کو پاکستان کا دوسرا دارالخلافہ بنا دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ایک ایسا شخص جس پہ کرپشن کے کیسز ہیں جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکا ہے، جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے اس جائیداد کی خرید کے لیے، اس کی جائیداد کی خریداری پہ خرچ ہونے والے اربوں روپے کہاں سے آئے اس کے کوئی منی ٹریل وہ نہیں دے سکے ہیں. پاکستان سے وہ علاج کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں، جس انڈرسٹیکنگ اور حلف نامے پہ موجودہ وزیر اعظم نے ضمانت دے کے انہیں باہر بھیجا تھا، اس حلف نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے،
اور اب عالم یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں مجرم ہے، ملزم ہے، اس شخص کی رہنمائی میں، اس کی سرپرستی میں اور اس کی مرضی کے مطابق پاکستان کے مستقبل کے فیصلے لندن میں کیے جا رہے ہیں بجائے اسلام آباد کے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے جناب جنرل عاصم منیر کو اگلا چیف آف سٹاف لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اجلاس میں جنرل باجوہ صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے جنرل اظہر عباس صاحب کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ تاہم دو اہم ایشوز پہ جن پہ جناب شہباز شریف صاحب سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، اپنی حکومت میں شامل جماعتوں سے مشاورت کر کے موجودہ سیاسی تنازعات کا کوئی فوری حل نکالیں، کیونکہ ان تنازعات کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پہ اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ وہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو کنسنسس کی طرف لے کے جائیں۔ لندن اجلاس سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی دو تجاویز کو رد کر دیا۔ پہلی تجویز یہ کہ باجوہ صاحب کو کچھ عرصے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اور دوسری تجویز یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اس سے بدقسمتی ہی کہیے کہ پاکستان کی سیاست میں انا پرستی، ضد ہٹ درمی اور ذاتی مفادات کی ترجیحات نے نہ صرف ہمیشہ اس ملک میں سیاست کو ڈیریل کیا، بلکہ ملک میں وہ علمی جنم لیے جن کے نتیجے میں ملک کی مختصر سی تاریخ میں مملکت خدا داد دو لخت ہو گئی۔ ناظرین، 29 نومبر کو چیف آف سٹاف کا انتخاب ہونا ہے یا اس سے قبل ہوگا، لیکن اس کے لیے جو سمری اب تک موو ہونی چاہیے تھی وہ سمری ابھی تک موو نہیں ہو سکی ہے۔ یہ سمری جنرل باجوہ صاحب کے سمدی جنرل حمود الزمان صاحب نے موو کرنی ہے۔ یہ سمری ابھی تک کیوں موو نہیں ہو سکی، اس کی مصلحتوں سے تو وہی لوگ واقف ہوں گے جن کا کام ہے یہ انہی کو ساجے۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ صاحب اور وہ طاقتور حلقے افواج پاکستان کے درمیان موجود جو فیصلہ سازی کی قدرت رکھتے ہیں، کیا وہ عاصم منیر صاحب کے انتخاب کو قبول کر لیں گے؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے یعنی 27 نومبر کو ہونی ہے۔ اگر 26 نومبر تک عاصم منیر صاحب کا اپائنٹمنٹ لیٹر، ان کا جو نئی اسائنمنٹ کا لیٹر ہے، وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کا لیٹر ریلیز ہو جاتا ہے، تب تو وہ چیف آف سٹاف ہوں گے۔ لیکن اگر 27 تاریخ گزرنے تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو یقینی طور پہ عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ندیم رضا صاحب، یہ دونوں جرنیل 27 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکولیشنز کی اس پوٹلی سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسے موقع پہ جب چیف آف اسٹاف کے حوالے سے جناب عمران خان پہ یہ الزام تھا کہ وہ اپنی مرضی کا چیف آف اسٹاف لگانا چاہتے ہیں اور اسی لیے ان کی حکومت کو بھی برطرف کیا گیا تھا مبینہ طور پہ، ان اسپیکولیشنز کے برعکس عمران خان صاحب کا یہ اعلان انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ فوج بھی پاکستان کی ہے، اس ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے جس جرنیل کو بھی چیف آف سٹاف لگایا جائے گا انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یقیناً عمران خان صاحب کا یہ اعلان ایک بالغ نظری کی واضح علامت ہے۔ انہوں نے ایک بالغ نظر اور محب وطن سیاستدان ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے 2 باتیں واضح کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا لانگ مارچ
اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اگلے انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے اسے اقتدار اختیارات کے ساتھ ملنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم تو کوئی اور ہو اور فیصلے کوئی اور کرے۔ یہ خان صاحب کا مطالبہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں۔ ناظرین، جو دو اہداف مبینہ طور پہ ہمارے فیصلہ ساز اداروں کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو دیے گئے تھے، بدقسمتی سے وہ دونوں اہداف وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ باوثوق ذرائع کے مطابق ایک طاقتور حلقے کی طرف سے، ایک طاقتور کارنر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ممکن ہو تو وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کروا لیں اگلے انتخابات تک۔ اور دوسری بات جو ان سے کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی حکمراں جماعتوں کو اعتماد میں لے کے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، صدر پاکستان کو بیچ میں ڈالیں اور یہ جو تنازعات درپیش ہیں اس ملک کو، ان سے نکلنے کا راستہ نکالیں۔ لندن اجلاس سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیچارے شہباز شریف صاحب تو نام کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے فیصلے پاکستان کی عدالتوں کو دھوکہ دے کے لندن میں بیٹھے ہوئے اس شخص کے ہاتھ میں ہیں جسے جناب نواز شریف کہتے ہیں، اور وہ مائی باپ ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ تحریک کو سختی سے کچل دیا جائے، لیکن دوسری طرف کور کمانڈرز کانفرنس نے واضح کر دیا ہے باوثوق ذرائع کے مطابق کہ وہ اپنے عوام پر گولیاں نہیں چلائیں گے، وہ کسی سیاسی کنفلکٹ میں کسی گروپ کے فریق نہیں بنیں گے، اور یہ کہ اسی لیے شہباز شریف صاحب سے کہا گیا تھا کہ اس سیاسی تنازع کا وہ کوئی سیاسی حل نکالیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چیف آف سٹاف میاں صاحب کی خواہشات کی بنیاد پہ ملک و قوم کو ایک دلدل میں دھکیل کے افواج پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کارکنوں کے مقابلے میں گولیاں دے کے کھڑا کرتے ہیں، یا پھر اس عذاب سے نکال کے افواج پاکستان پہ لگنے والے ان الزامات کو دھو دیتے ہیں جن میں مبینہ طور پر اعظم سواتی صاحب جیسے لوگوں کے الزامات ہیں، جن میں مبینہ طور پر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے جیسے الزامات ہیں، جن میں مبینہ طور پر صحافی عمران ریاض خان صاحب پہ ہونے والے تشدد کے واقعات ہیں، دیگر صحافیوں کے معاملات ہیں۔ یقیناً افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں، افواج پاکستان اس ملک کا دفاعی حصار ہیں، افواج پاکستان ہمارا مان ہے، افواج پاکستان کو ہمارے سیاستدانوں کی ناعاقبت اندیشی کے بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، افواج پاکستان کو کسی تنازع یا کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہی وقت کا تقاضا بھی ہے، یہی دانشمندی بھی ہے کہ آنے والے چیف آف سٹاف کوئی بھی جنرل ہو، یقیناً اس فوج کا جنرل ہوگا، اس کا یہ پہلا فرض ہوگا کہ وہ ملک کو اس بے یقینی سے نکال دے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی جو موجودہ حکمراں اتحاد میں دوسری بڑی پارٹی ہے، اس نے لندن اجلاس کے فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے باوثوق ذرائع نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ ایسے کسی فیصلے کے پابند نہیں ہوں گے جس میں ان کی رائے اور مشاورت شامل نہیں ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اپنے لندن یاترا میں ہونے والے فیصلوں سے جناب زرداری اور ان کے صاحبزادے کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نام زرداری صاحب ان کے صاحبزادے کا ہے، باقی تو یس مین ہیں، اور جو یس مین نہ ہو وہ کھوکھر صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی طرح ٹھوڑے لائن لگا دیے جاتے ہیں۔ بے شک اعتزاز احسن جیسی قداور اور مین آف پرنسپل کہلانے والی سیاسی شخصیات وہ کتنی طاقتور ہی کیوں نہ ہوں، اگر زرداری خاندان کے مفادات کے تابع نہیں چلتے ہیں تو ان کے لیے موجودہ پیپلز پارٹی میں
کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گلشن کو شاد آباد رکھے، اس گلشن کو ناعاقبت اندیش قیادت کے غلط فیصلوں کے منفی اثرات سے بچائے، میں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، پاکستان پائندہ باد۔